بلیٹن کے آغاز میں پہلے بات کریں کہ پاکستان نے دوسرے ٹی20 میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ گرین کیپس نے 111 رنز کا ہدف 14ویں اوور میں پورا کر لیا۔ سائم ایوب 71 رنز اور بابر اعظم 11 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے آخری اوور میں 110 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ سائم ایوب کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ بابر اعظم نے ٹی20 میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ قومی اسٹار نے روہت شرما، وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 130 میچز میں 4234 رنز بنانے والے واحد بلے باز بن گئے۔ آگے بڑھے بات کریں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام صوبے متحد ہوں۔ وفاق دہشت گردی اور بدامنی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کرے گا۔ پاکستان کی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو ایک ہونا چاہیے۔ ہمیں امن اور اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر سیاست کرنی چاہیے۔ سیاست اپنی جگہ مگر ملکی سلامتی کے لیے متحد رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا۔ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر فون کر کے مبارکباد دی، تعاون کی بھی پیشکش کی۔ امید ہے وہ میری پیشکش قبول کریں گے۔ شہباز شریف کے مطابق 4 روزہ جنگ میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق میں کامیابی ملی۔ وزیر اعظم کا جنگ بندی کرانے پر امریکی صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر کہا۔ اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو بہت زیادہ تباہی ہوتی۔ امن اتحاد کا مل کر ہم ترقی کریں۔ آپ اپنی اپنی سیاسی پارٹی میں رہیں اور سیاست پوری کریں، لیکن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے میں ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے۔ جب آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی اور میں نے ان کو کہا وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا اور مل کر ہم پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے، اس کو قبول کریں گے۔ الحمدللہ جو جنگ جیتی ہے، 4 دن کی جنگ ہندوستان کے ساتھ، ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی بہادری اور جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ، جن کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ بندی میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا اور جنگ بند کروائی، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا۔ کل عدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی بند نہ ہوئی تو افغانستان سے تعلقات کبھی معمول پر نہیں آ سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو کہا، افغانستان کی طرف سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور ہم اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ پاکستان نے 40 سال تک انویسٹمنٹ کی لیکن گھاٹے کا سودا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا خیبر پختونخوا حکومت آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ ملک نیازی لا کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق۔ استنبول مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو استنبول میں ہوگا، جس میں جنگ بندی نافذ کرنے کے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے۔ پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قبضہ مافیا کے خلاف تاریخی قدم اٹھا لیا۔ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کی منظوری دے دی گئی۔ اب کسی کی زمین پر قبضے کا کیس برسوں نہیں، صرف 90 دن میں حل ہوگا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت لاہور میں اہم اجلاس۔ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف یہ آرڈیننس انصاف کے نظام میں ایک بڑا سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ اب برسوں سے عدالتوں کے چکر کاٹنے والوں کے لیے انتظار ختم۔ پنجاب میں ہر قبضہ کیس کا فیصلہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی صرف 90 دن میں کرے گی۔ ہر ضلع میں 6 رکنی ضلعی تصفیہ کمیٹی قائم کی جائے گی، جس کا کنوینئر ڈپٹی کمشنر ہوگا، جبکہ ڈی پی او اور دیگر متعلقہ افسران بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ان کمیٹیوں کو 30 دن کے اندر فنکشنل کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ کمیٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم خصوصی ٹربیونل سنے گا۔ یہ ٹربیونل بھی 90 دن کے اندر فیصلہ دینے کا پابند ہوگا۔ کمیٹی کے فیصلے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر زمین واگزار کرائی جائے گی۔ قبضہ مافیا سے نمٹنے کے لیے پیرا فورس کی خدمات حاصل کرنے کی تجاویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے لیے امن کا ڈیجیٹل حصار تیار۔ نفرت، اشتعال اور شرانگیزی کے مائک ہمیشہ کے لیے بند۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے سخت ترین نفاذ، جدید ٹیکنالوجی اور CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
पंजाब में फितना फसाद फैलाने वाले खबरदार, सूबे के लिए अमन का डिजिटल हसार तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर गैर मामूली इजलास। लाउड स्पीकर एक्ट के सख्त तरीन नफाज का फैसला। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट के नफाज को CCTV कैमरों और टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जाएगा। सूबे में किसी कारोबार, किसी जमात या फर्द वाहिद को किसी काम के लिए भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह किया कि जुमे के खुतबे और 5 वक्त अजान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक सरगर्म मजहबी जमातों को मुकम्मल आजादी होगी। फितना परस्त और इंतहा पसंद अनासर कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मामनत और सोशल मीडिया पर नफरत या इश्तिआल अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब अमन का गहवारा है, इसको इंतशार या फितना फसाद का मरकज नहीं बनने दिया जाएगा। मरियम नवाज ने गैर कानूनी असला सरेंडर करने वाले शहरियों के जज्बे तावन को भी सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। इन्होंने फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी तेज़ी। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली के लिए सरगर्म। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का अहम इजलास हुआ, जिसमें फरियाल तालपुर समेत पार्टी की मरकजी क़यादत ने शिरकत की। फरहाद खोखर की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर की सियासत में फिर हलचल। पीपल्स पार्टी ने इन हाउस तब्दीली के लिए कमर कस ली, नंबर गेम पूरे होने का दावा कर दिया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्टी रहनुमाओं समेत पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान भी इजलास का हिस्सा बने। इजलास में वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, एक गैर सियासी सोच के बायस आजाद कश्मीर में सियासी खिलाफ पैदा हुआ। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता, मगर रातों रात नताइज तब्दील कर दिए गए। आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आजाद कश्मीर के उम्मीदवारों का मैं इतना फख्र करता हूँ कि उन्होंने उन सख्त हालात का मुकाबला किया। वो इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था और हमारा जीत को इन्होंने शिकस्त में तब्दील कर दिया था रातों रात। बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। इन हाउस तब्दीली की कामयाबी आइंदा चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा, कश्मीर के अवाम से वादा है, मायूस नहीं करूंगा। कश्मीर के मसले पर कोई बैनुल अक़वामी साजिश हुई तो पीपल्स पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी। पार्टी क़यादत का कहना था, पीपल्स पार्टी की बुनियाद कश्मीर काज पर रखी गई। कश्मीर के अवाम को जहां जरूरत हुई, पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी हुई। अहम खबर दे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी का सूबे की तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान, सिराजुल हक, अमीर मुकाम, आफ्ताब शेरपाओ और मोहम्मद अली शाह बाचा से रब्ता किया है। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की, जबकि कहा कि सूबाई असम्बली की इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल जिरका बुलाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने एमल वली खान को स्पीकर बाबर सलीम सवाती की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी। एमल वली खान का कहना था कि पार्टी से मुशावरत के बाद APC में शिरकत का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल कयूम अफरीदी से। अब्दुल कयूम, बताइएगा, तमाम पार्टियों के सरबराहों से रब्ता किया गया है, डिटेल्स क्या है इस खबर की? देखिए जी, स्पीकर सूबाई असेंबली की जानिब से तमाम कायदीन को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मदऊ किया जाएगा, ये कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का। और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम तर जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के मशरान है, लीडरान है, उनसे रब्ता किया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सब का मुश्तरका हदफ है। तमाम फरीकैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा और यही एक मुद्दा है जिसके लिए सूबे में जो है तमाम कायदीन से सूबे की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर जो है वो गुफ्तगू हुई। मुख्तलिफ जो मसरान है और उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया गया। इसमें मौलाना फजल रहमान, एमल वली खान और जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब और नून लीग के अमीर मकाम आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, और जबकि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह बाचा जो है वो शामिल हैं। इन तमाम से जो है वो रब्ता किया गया है और सूबे की जो मजमूई सूरत हाल अमन अमान के हवाले से उस पर गुफ्तगू की गई है।
اور کہا ہے کہ صوبے میں امن کے قیام میں کوئی دو رائے جو ہے وہ نہیں ہے، اور امن استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور یہ وجہ ہے کہ تمام جو سیاسی قائدین ہیں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور صوبے کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پہ جو ہے لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ لائحہ عمل کو تیار کرنا ہے۔ بہت شکریہ عبدالقیوم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بات کریں کہ اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات آج ہوں گے۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس میں پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ایسٹ اور ویسٹ بطور پریزائڈنگ آفیسر ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ اسلام آباد بار کونسل کی 5 نشستوں کے لیے 21 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ الیکشن میں 6000 سے زائد وکلاء حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے ذیشان سید سے۔ ذیشان بتائیے گا۔ جی احمد، یہ اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات ہے جو آج شروع ہوں گے صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک، اور یہ تقریباً 20 امیدوار ہے، 21 امیدوار ہے جو 6000 وکلاء ان کو حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور ایک ووٹر کی جانب سے 5 ووٹ کاسٹ کیا جائے گا، اور یوں تقریباً 20 پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ پولنگ بوتھ بھی قائم کی گئے، اور حامد خان گروپ کے 5 امیدواران بھی انتخاب میں ہیں، اور جبکہ الیکشن کے دوران جو ڈیوٹی سر انجام دینے والے اسلام آباد مقامی ججز جو ہے وہ بھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور کل یہ جو آج کا دن ہے اسلام آباد کی مقامی عدالتوں کو ہائی کورٹ نے چھٹی بھی دی ہے، اور انتخابات کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شام 4 بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا، اس کے بعد نتائج کا اعلان کریں گے۔ جی بہت شکریہ ذیشان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایک اور اہم خبر دے، حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 2 روپے 43 پیسے اضافہ، ڈیزل 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اطلاع قاعدہ 15 روز کے لیے فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 2 روپے 43 پیسے اضافہ ہو گیا ہے، ڈیزل 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر مہنگا، پیٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے ہو گئی ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے مقرر، جبکہ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ریکٹر نمل یونیورسٹی میجر جنرل ریٹائرڈ شاہد محمود کیانی کا نمل لاہور کا دورہ، اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا۔ ریکٹر نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میجر جنرل ریٹائرڈ شاہد محمود کیانی کی نمل لاہور کیمپس آمد پر ریجنل ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمایوں ضیاء چوہان نے استقبال کیا۔ ریکٹر نمل نے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں قائم نئی اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا۔ جدید سہولیات سے آراستہ میڈیا لیب کا بھی دورہ کیا اور طلبہ کے عملی تربیتی ماحول کو سراہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریکٹر نمل نے کہا کہ بین الاقوامی زبانوں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ نمل یونیورسٹی پاکستان کی واحد جامعہ ہے جو زبانوں کی تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کو عالمی مواقع سے جوڑ رہی ہے۔ انہوں نے نمل لاہور کی تعلیمی اور تربیتی کاوشوں کو قابل تعریف قرار دیا اور انتظامیہ اور اساتذہ کی کارکردگی کو سراہا۔ لاہور میں ٹی این ایس بیکن ہاؤس میں نوجوانوں کے لیے TEDx یوتھ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع والدین کا کردار نوجوانوں کے کیریئر کی تیاری میں تھا۔ تقریب میں پاکستان کے معروف ماہرین تعلیم، بزنس لیڈرز اور والدین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ TNS بیکن ہاؤس DHA کے زیر تمام منعقدہ ایونٹ میں والدین، اساتذہ اور طلبہ نے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے تیاری پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ والدین کی رہنمائی، حوصلہ افزائی اور اعتماد بچوں کے کیریئر کے انتخاب میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ مصنف سلیم غوری کا کہنا تھا کہ جدید دور میں تعلیم کا مقصد صرف نمبر یا ڈگری حاصل کرنا نہیں، بلکہ نوجوانوں کو خود سوچنے، فیصلہ کرنے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ یہ کل کی دنیا اور آج کی دنیا میں بہت فرق پڑ گیا، ایک دم AI نے ہمارا پورا پرسپیکٹو چینج کر دیا، پوری دنیا کو چینج کر دیا، اور سب سے بڑا جو ایشو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہماری جاب کی جو مارکیٹ ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ کل جابس اویلیبل تھے، وہ آج اویلیبل ہیں اور وہ کل بھی اویلیبل نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے بچوں سے زیادہ پیرنٹ کا کہنا ہے کہ پیرنٹ کو ہم کیا سمجھائیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے گروم کریں، کیسے تیار کریں کہ کل جب بچے مارکیٹ میں آئیں گے، جب وہ پروفیشنل آئیں گے، وہ جاب لے سکیں یا وہ اپنا کاروبار کر سکیں۔ انٹرپرینور حسن منج نے کہا، ٹیکنالوجی نوجوانوں کے لیے لامحدود مواقع فراہم کر رہی ہے۔ اگر ہم انہیں صحیح سمت میں رہنمائی دیں تو پاکستان دنیا کی ٹیکنالوجی انڈسٹری میں نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔
اس طرح کے انیشیٹیوز ہونے چاہیے. میں پہلے بھی اس طرح کی ٹیڈ ٹاکس اٹینڈ کر چکا ہوں. انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ آئی واز ہوپنگ کہ اور لوگ آئیں اس طرح کے ایونٹس پہ, اور لوگوں کو آنا چاہیے, اور لوگوں کو اٹینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ باہر لوگوں تک جانی چاہیے رادر دین کہ بھائی ایک لمیٹڈ آڈینس سنا ہے اس چیز کو. سو دس از سم تھنگ جو میں چاہتا ہوں کہ فیوچر ایونٹس میں ہو, کہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہیں اور آڈینس بڑی ہو. شرکا کا کہنا تھا ایسے ایونٹس نہ صرف نوجوانوں میں اعتماد پیدا کرتے ہیں بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے مثبت سوچ کو فروغ بھی دیتے ہیں. کیمرہ مین سہیل کے ساتھ محمد اویس, نیو نیوز لاہور. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت تعلیم کے شعبے میں ناکام ہو چکی ہے. پاکستان کے بچے آج بھی معیاری اور جدید تعلیم سے محروم ہے. بلوچستان کے علاقے جعفر آباد میں بنو قابل پروگرام کے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا جماعت اسلامی بنو قابل جیسے پروگراموں کے ذریعے نوجوانوں کو جدید تعلیم, ہنر اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کر رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو پاکستانی.